کہانی ستارے میں آج پیش خدمت کہانی ہے درندے۔ کبھی کبھی زندگی میں ہونے والی معمولی سی غفلت ساری زندگی کا ناسور بن جاتی ہے۔ ایسی غفلت اکثر مائیں کرتی نظر آتی ہیں۔ جمیلہ خالہ کا شمار ہمارے خاندان کی ہر دل عزیز ہستیوں میں ہوتا تھا۔ وہ ایک بیٹے اور 2 بیٹیوں کی ماں تھیں۔ آج سے 15 سال پہلے وہ زندگی کے ہنگاموں اور روزمرہ کی مصروفیت میں مگن بہت خوش رہنے والی خاتون تھیں۔ ان کے شوہر غفار خالو کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ خالو ایک اچھے شوہر اور شفیق باپ تھے جو اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف تھے۔ جمیلہ خالہ کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ کوئی مہمان ان کے گھر آ جاتا وہ اس کی خاطر مدارات کے بغیر اسے جانے نہ دیتی۔ جب ان کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، ان کا بیٹا بلال فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا۔ دونوں بیٹیاں 12 سالہ ندا اور 10 سالہ ہیرا اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ہفتے کا دن تھا۔ اسکول کی چھٹی ہونے کی وجہ سے دونوں بیٹیاں گھر پر تھیں کہ اچانک جمیلہ خالہ کی ملنے والی کچھ خواتین گھر پر آ گئیں۔ خالہ دوپہر کے کھانے کے لیے بریانی بنا رہی تھیں۔ انہوں نے ہیرا کو پیسے دے کر قریب کی دکان سے دہی لینے بھیج دیا تاکہ رائتہ بنا سکیں، اور خود مہمان خواتین کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ امی، ہیرا کو گئے ہوئے آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے، وہ ابھی تک نہیں لوٹی ہے، آپ جا کر دیکھیں۔ ندا نے کمرے میں آ کر اطلاع دی تو انہیں وقت کا احساس ہوا۔ ارے جمیلہ، تم کن تکلفات میں پڑ گئیں؟ کھانے کے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ رشتہ دار خواتون میں سے ایک بولی، صفیہ آپا، میں ذرا ہیرا کو دیکھ کر آتی ہوں، آپ لوگ بیٹھیں، کھانا تیار ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چادر سنبھالتی ہوئی دکان تک پہنچی، مگر بند دکان دیکھ کر وہ سوچنے لگی کہ کہیں ہیرا دور کی کسی دکان پر تو نہیں چلی گئی۔ ابھی وہ تھوڑا آگے بڑھی تھیں کہ انہیں بلال کالج سے آتا دکھائی دیا۔ امی، اتنی دوپہر کو آپ کیا چیز لینے نکلی ہیں؟ لائیں، پیسے مجھے دیں، کیا لانا ہے؟ بیٹا، میں نے ہیرا کو دہی لینے بھیجا تھا، دکان تو بند ہے، پتہ نہیں وہ آگے کسی دکان پر نہ چلی گئی ہو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ امی، میں نے آپ کو کتنی بار منع کیا ہے کہ بہنوں کو دکانوں پر مت بھیجا کریں، اس وقت آپ کو اسے دکان پر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوپہر کے وقت ویسے ہی گلی سنسان ہوتی ہے، آپ گھر جائیں، میں ہیرا کو دیکھ کر آتا ہوں۔ بلال جلدی سے پلٹ گیا اور جمیلہ خالہ بے ترتیب سانسوں اور لڑکھڑاتے قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ ہیرا خیریت سے واپس آ جائے۔ تھوڑی دیر میں بلال ناکام لوٹا تو جمیلہ خالہ کی پریشانی عروج پر پہنچ گئی۔ انہوں نے پاس پڑوس اور ہیرا کی سہیلیوں کے گھر اسے ڈھونڈنا شروع کیا، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ خالہ زارو قطار رو رہی تھیں۔ پاس پڑوس والے اور رشتہ دار خواتین انہیں تسلیاں دے رہی تھیں، لیکن انہیں کسی پل چین نہیں تھا۔ انہیں دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں ہیرا کے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش نہ آ گیا ہو۔ عجیب سا ڈر اور خوف ان کے اندر سرایت کر گیا تھا۔ غفار خالو کو اطلاع ملی
تو وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر گھر پہنچ گئے۔ بلال اور اس کے دوستوں نے ہیرا کو ہر جگہ تلاش کیا، محلے کا کونا کونا چھان مارا، مسجد میں اعلان کروا دیا گیا۔ مجھے تو لگتا ہے خدا نخواستہ تمہاری بیٹی کو ضرور اغوا کیا گیا ہے۔ آج کل اس قسم کے واقعات بہت ہو رہے ہیں۔ ان کی پڑوسن نعیمہ نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اس کی بات سن کر جمیلہ خالہ دہل کر رہ گئیں۔ بھابھی، آپ نے ہیرا کو کیا کہہ کر بھیجا تھا؟ ان کے پڑوسی شہباز صاحب نے پوچھا۔ شہباز بھائی، میں نے ہیرا سے یہی کہا تھا، نکڑ والی دکان سے دہی لے کر آ جاؤ۔ اس سے آگے تو وہ خود بھی نہیں جاتی تھی، مگر آج دکان بند تھی اور گھر میں مہمان تھے، شاید اس لیے وہ آگے چلی گئی۔ جمیلہ خالہ بمشکل ضبط کرتے ہوئے بولی، غفار بھائی، یہ آج قادر بھائی کی دکان کیوں بند ہے؟ حالانکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ دکان پر نہ بھی ہوں تو ان کا بیٹا موجود ہوتا ہے۔ چلیں آس پاس کی دکانوں سے پتہ کرتے ہیں۔ شہباز صاحب غفار خالو کو لے کر دودھ کی دکان پر پہنچے۔ انہوں نے پاس کی دکانوں سے پتہ کیا تو ایک دکاندار کے مطابق قادر صاحب کی دکان آج ان کے بیٹے نے کھولی تھی، مگر دوپہر میں وہ اچانک دکان بند کر کے چلا گیا۔ شہباز صاحب نے قادر کے مکان کا پتہ دکاندار سے لیا اور ان کے گھر پہنچ کر زبردستی ان سے دکان کھولنے کا اصرار کیا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ شہباز صاحب اور غفار خالو زبردستی شٹر کھلوا کر اندر داخل ہوئے تو اندر کا منظر دیکھ کر شہباز صاحب کی دردناک آواز گونجی، ہیرا یہاں ہے۔ معصوم ہیرا کو کسی درندے نے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا تھا۔ وہ مری تو نہیں تھی، مگر اس کی حالت بہت نازک تھی۔ غفار خالو تو اسے لے کر فوری طور پر اسپتال پہنچ گئے، مگر بلال اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ وہ قادر بخش کے گھر پہنچ گیا۔ ان کا بیٹا گھر میں چھپا بیٹھا تھا۔ بلال اس وقت غصے سے پاگل تھا۔ اپنی معصوم بہن کو دیکھ کر اس کے دل میں جو طوفان اٹھا تھا، اس کا زور اس وقت جا کر ٹوٹا جب اس نے قادر بخش کے بیٹے کو چھری کے پیر در پہ وار کر کے قتل کر دیا۔ جمیلہ خالہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہیرا درندگی کی بھینٹ چڑھ گئی، جبکہ ان کا نوجوان اکلوتا بیٹا، جس کے مستقبل کے خواب وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھا کرتی تھی، وہ قتل کے جرم میں جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ اس واقعے کی باز گشت پورے علاقے میں پھیل گئی تھی اور سب کی زبان پر اس کا چرچا تھا۔ ہیرا اسپتال سے گھر آ گئی تھی، مگر اسے دیکھ کر ہر کوئی سرگوشیاں کرتا تھا۔ اسے ذلت آمیز نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ چنانچہ خالو نے ذلت اور بدنامی سے بچنے کے لیے ہمیشہ کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنا گھر فروخت کر کے وہ کراچی سے لاہور شفٹ ہو گئے۔ اس دوران وہ بلال سے ملنے کے لیے اکثر جیل آتے۔ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ کر ان کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ بلال کو سزائے موت تو نہیں ہوئی تھی، مگر عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ یوں اس کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ندا اور ہیرا جوان ہو گئیں۔ ندا کی شادی کے بعد خالہ کو ہیرا کی شادی کی فکر ہوئی۔ ندا کو اس کی بہن نے اپنی بہو بنا لیا تھا، مگر ہیرا کے لیے خاندان میں سے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ جمیلہ خالہ نے اس کے رشتے کے لیے کئی عورتوں سے بات کی،
آخر ایک خاندان میں اس کے رشتے کی بات طے ہو گئی۔ جمیلہ، تم نے ان لوگوں کو ہیرا کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تو بتا دیا ہے نا؟ غفار خالو نے اپنی بیگم سے پوچھا۔ غفار، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، اگر میں انہیں یہ سب بتا دیتی تو وہ بھلا ہیرا سے شادی پر تیار ہوتے؟ آج کل تو اچھی بلی خوبصورت لڑکیاں رشتے کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، بھلا اتنی تلخ حقیقت جاننے کے بعد کون ہیرا کو اپنے گھر بیاہ کر لے جائے گا؟ جمیلہ خالہ نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ جمیلہ، کچھ بھی ہے، اگر کل کو ان لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر تم خود سوچو، یہ بات تو ایک دن کھلنا ہی ہے، اس واقعے کی وجہ سے کیا تباہی نہیں ہوئی؟ بلال جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، ہمیں شہر چھوڑنا پڑا، یہ باتیں بھلا چھپی رہ سکتی ہیں؟ غفار خالو نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی ہے، آپ خاموش رہنے میں عافیت سمجھیں۔ 1 ہفتے بعد ہیرا کی منگنی ہے اور 2 مہینے بعد شادی۔ بس آپ خدا سے دعا کریں وہ یہ وقت خیر سے گزار دے۔ ہیرا کی منگنی خیر و عافیت سے ہو گئی تو جمیلہ خالہ نے سکون کا سانس لیا، مگر تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ شادی سے محض 3 دن پہلے مہندی کی تقریب میں لڑکی کی دور کی رشتہ دار خاتون جو جمیلہ کے پرانے محلے سے تعلق رکھتی تھی، انہوں نے جو اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جمیلہ خالہ کو پہچان لیا، پھر کیا تھا؟ انہوں نے ہیرا کا سارا ماضی کھول کر لڑکی والوں کے سامنے رکھ دیا۔ لڑکی کی ماں نے جمیلہ خالہ کو بہت برا بھلا کہا اور رشتہ اسی وقت ختم کر دیا۔ جمیلہ خالہ کے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہیرا جو مایوں کا پیلا سوٹ پہنے بیٹھی تھی، جمیلہ خالہ اس کی قسمت کو کوسنے لگیں۔ وہ نصیب و جلی چپ چاپ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ اب جمیلہ خالہ نے اٹھتے بیٹھتے ہیرا کو تانے دینا شروع کر دیے۔ وہ بیچاری ماں کے کوسنے اور برا بھلا سننے پر مجبور تھی۔ وہ بس یہی سوچتی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس میں میرا کیا قصور تھا۔ اس روز جمیلہ خالہ نے غصے میں ہیرا کو بے طرح سنا ڈالیں۔ منحوس، تو زندہ کیوں ہے؟ بھائی تیری وجہ سے زندہ درگور ہو گیا۔ مجھے تیری صورت سے نفرت ہے، تو ہے ہی نصیب و جلی۔ میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ جمیلہ خالہ چیخ رہی تھی۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اسے کمرہ بند کیے کئی گھنٹے گزر گئے تو جمیلہ خالہ کو ہوش آیا۔ ہیرا، ہیرا، منحوس اٹھ بھی جا، آج کیا کھانا نہیں پکے گا؟ بڑی بستر توڑ ہی ہو، اب اٹھ بھی جاؤ، کیا رو رو کر نحوست پھیلائی ہوئی ہے؟ وہ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی چیختی رہی، مگر جب دروازہ پیٹنے پر بھی ہیرا باہر نہ آئی تو انہیں فکر لاحق ہوئی۔ اسی وقت غفار خالو بھی گھر آ گئے تھے۔ انہوں نے بھی دروازہ پیٹا، ہیرا کو آوازیں دیں، مگر ہیرا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ تب غفار خالو نے پریشان ہو کر کمرے کا دروازہ توڑ ڈالا۔ اندر ہیرا اوندے منہ بستر پر پڑی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اس نے زہر کھا کر اپنی اس دکھ بھری زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ ہیرا اپنی محرومیوں اور حسرتوں کو دل میں دبائے خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ چکی تھی۔
جمیلہ خالہ جو پہلے ہی اس کی منگنی ٹوٹنے پر نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی، ہیرا کی موت کے بعد بالکل ہی پاگل ہو گئیں۔ غفار خالو اس آس پر زندہ ہیں کہ کبھی تو بلال واپس آئے گا اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ بس یہی ایک امید ان کی سانسوں کا تسلسل برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یوں ایک ہوس زدہ شخص کی درندگی نے ایک ہنستے بستے گھرانے کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ اس سچی کہانی کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جن کے گھروں میں بیٹیوں کی صورت معصوم کلیاں ہیں، ان کے والدین کو ہر لمحہ چوکس رہنا چاہیے، کیونکہ معاشرے میں ایسے بھنوروں یا درندوں کی کمی نہیں جو ان کلیوں کو مسلنے کی تاک میں ہر وقت رہتے ہیں۔